اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا موضوع بھی میرا ایک شنگھائی تعاون کانفرنس کے متعلق ہی ہے۔ کل کی میں معذرت چاہتا ہوں، کل کے ولاگ میں میں نے OIC کا نام لے لیا تھا غلطی سے۔ بوڑھا آدمیوں غلطی ہو بھی جاتی ہے، تو یہ OIC کا اجلاس نہیں ہے بلکہ شنگھائی تعاون کونسل کے نام سے ایک تنظیم ہے۔ اس میں ایشیا کے تقریباً سارے ممالک شامل ہیں۔ اس میں چین شامل ہے، روس شامل ہے، پاکستان شامل ہے، انڈیا شامل ہے، اور اب ایران بھی شامل ہو گیا ہے۔ اس طرح یہ 12 ممالک پہلے سے اب تعداد بڑھ گئی ہے۔ تو اس کے متعلق میں آج بات کروں گا۔ الحمدللہ ماشاءاللہ کل میں نے سروے کیا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ ویلکم کے سب سے زیادہ بینر لگے ہوئے ہیں پاکستان اور چائنا کے، پھر روس کے۔ اچھا، اس میں چائنا کا وفد جو ہے نا وہ 24 افراد پہ مشتمل ہے، اور جو روس کا وفد ہے ماشاءاللہ وہ 74 افراد پہ مشتمل ہے۔ اس میں انویسٹر بھی ہیں، اس میں سرمایہ دار بھی ہیں، اس میں کارخانے والے بھی ہیں، اس میں فیکٹریوں والے بھی ہیں، اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں۔ انشاءاللہ آگے پاکستان کا مستقبل روشن ہے، اور یہی چیز ہضم نہیں ہو رہی ہے کس کو؟ امریکہ کو، انڈیا کو، سب سے بڑھ کے اسرائیل کو۔ وہ اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے اچھا عمران بند ہے جیل میں، اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، نہ کسی سے ملاقات کی اجازت ہے مکمل۔ یہ دیکھنا چاہ رہی تھی گورنمنٹ یہ پابندی لگا کے کہ پھر بھی کال آتی ہے یا نہیں۔ پھر بھی دیکھیں کال آئی ہے، احتجاج کی کال آئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عمران کو پتہ بھی نہیں ہے جیل میں، اور پیچھے سے کال آ جاتی ہے۔ کون کال کرتا ہے؟ کال دیتا ہے اسرائیل، انڈیا اور امریکہ، اور ساتھ خربوں ڈالر بھی دیتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو خریدو، لوگوں کو ساتھ۔ یہ تو کھا جاتے ہیں، ورنہ فی آدمی کم از کم 1 لاکھ روپیہ آتا ہے باہر سے۔ اس میں یہ PTI اکیلی نہیں ہے، اس میں وہ بلوچستان کے وہ ڈاکٹر جو 2 نمبر جعلی ڈاکٹر ہے، وہ لیڈیز، وہ بھی شامل ہے، اور اس میں منظور پشین بھی شامل ہے، اور اس میں اور بہت سارے غدار شامل ہیں۔ ان سب کو سپانسر کیا گیا ہے، سب کو لایا گیا ہے نفرت پھیلانے کے لیے، عوام کو آپس میں لڑانے کے لیے، صوبوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے، عوام اور فوج کو لڑانے کے لیے۔ تو یہ اب ہمیں سوچنا ہے کہ دیکھیں، لوگوں کو، قوم یوتھڑ کو بھی سوچنا چاہیے کہ عمران کے اپنے بچے بالغ ہیں، 25 30 سال عمریں ہیں ان کی، بیٹی کی عمر 30 سال ہے، بڑا بیٹا ہے اس کی عمر 26 سال ہے، چھوٹے کی عمر 22 سال ہے، سب کے سب بچے بالغ ہیں۔ وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ وہ 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے، 1.25 سال ہو گیا ہے، باپ کو ملنے تک ایک مرتبہ بھی نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو اپنا باپ سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ اس کو اپنا ایجنٹ یا اپنا نوکر سمجھتے ہیں۔ وہ مکمل طور پہ یہودی بن چکے ہیں، دونوں بیٹے، اور بیٹی کرسچن بن گئی ہے۔ وہ دیکھے ہر اتوار کو گرجے میں جاتی ہے، اور بیٹے جاتے ہیں عیسائیوں کے عبادت گاہ میں والدہ کے ساتھ، نانی نانا کے ساتھ۔ جب یہودی بچے پالیں گے تو وہ انہیں حافظ قرآن تو نہیں بنائیں گے، وہ تو ظاہر ہے انہیں یہودی بنائیں گے۔ جو بندہ اپنے بچے، 2 بچے، صرف تیسری بیٹی کو تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتا نا، 2 بچے نہیں پال سکا، اپنی بیٹی کو تسلیم نہیں کر سکا، اپنی بیٹی کو باپ کا حق جو ہوتا ہے، باپ کا نام، باپ کی شناخت نہیں دے سکا، وہ آپ لوگوں کا کب بنے گا؟ کب آپ لوگوں کو عقل آئے گی؟
دیکھیں اب جب بھی یہ کال دے رہے ہیں نا، ابھی بھی یہ 15 اکتوبر کی کال آئی ہے، اور 15 اکتوبر کو کوئی شنگھائی تعاون کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، اور یہ بڑا خوش قسمت ملک ہوتا ہے جس کے حصے میں یہ اس کی میزبانی آتی ہے۔ اس ملک پہ کافی زیادہ انویسٹمنٹ بھی لوگ لے کے آتے ہیں، کافی زیادہ معاہدے بھی ہوتے ہیں، فیکٹریاں کارخانے لگتے ہیں، تب جا کے ملک ترقی کرتا ہے۔ بے روزگاری آج ختم ہو جائے تو ملک آٹومیٹک ترقی کرے گا۔ جب انکم آنا شروع ہو جائے گی، وسائل بڑھ جائیں گے، تو پھر آٹومیٹک بجلی گیس کے ریٹ بھی کم ہو جائیں گے، پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ جو بجلی کے گھر تھے ان کو بندر بانٹ کی گئی تھی۔ 5 بجلی گھروں کے آرمی چیف نے ان کو، اور نئے جو چیف آئے ہیں ISI کے، ان کی کوششوں سے ان کو فارغ کر دیا گیا، ان کے ساتھ معاہدے ختم کر دیے گئے، ورنہ یہ گورنمنٹ کو دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم عالمی کورٹ میں چلے جائیں گے۔ یہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں۔ جب آرمی کا ڈنڈا چلا ہے نا، تو پھر انہوں نے اپنے آپ معذرت بھی کی کہ ٹھیک ہے جی، ہم نے پہلے جو حرام کھا لیا ہے، کما لیا ہے، اس کے متعلق نہ پوچھا جائے تو ہم الگ ہوتے ہیں۔ پھر وہ الگ ہو گئے۔ 5 سے جان چھوٹ گئی ہے، باقیوں سے بھی بات چیت چل رہی ہے، انشاءاللہ ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی، ریٹ بھی کم ہو جائیں گے۔ یہ نیا معاہدہ 10 پہلے 5 سال کے ہوتے تھے، یہ عمران نے جاتے ہوئے معاہدہ کیا تھا 10 سال کا، اور اس میں یہ بھی شک شامل کر دی تھی کہ وہ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، پیمنٹ ان کو پوری ملے گی اور ڈالروں میں ملے گی۔ اور ایک کارخانہ ابھی 1000 یونٹ بنا رہا تھا، ایک کارخانہ 0 یونٹ بنا رہا تھا، دونوں کو برابر پیمنٹ ہو رہی تھی۔ تو جو بنا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم کیوں خرچہ کریں، پام آئل استعمال کریں، نہ سوری یہ پتہ نہیں کون سا آئل اس میں استعمال ہوتا ہے، وہ آئل استعمال کریں، باہر سے منگوائیں، اور پھر بجلی بنائیں، پھر گیس استعمال کریں، گیس خریدیں، گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں بھی وہی پیسے ملیں گے جو کہ ایک بند کارخانہ لے رہا تھا، وہ بھی پھر بند کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ ہوتا رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، اسی لیے تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ یہ جو KPK میں 10 12 گھنٹے یا دیہاتوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی نا، اس کی یہی وجہ تھی۔ یہ ان کے عمران نیازی، خان اس کو نہ کہا کرو، یہ خان نہیں ہے، مان لو، قوم یوتھڑ مان لو، یہ نہیں ہے پٹھان، یہ نیازی ہے جو اپنا عصب نسب چھوڑ کے پٹھانوں میں گھس گیا ہے۔ تو یا تو تسلیم کرے نا کہ میں نے ماں پٹھانوں کو دی ہوئی تھی تو میں کسی پٹھان کی اولاد ہوں، یہ نیازی ہے۔ اور اس کو اللہ ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ اس کو جیل سے ہی اوپر اٹھا لے تاکہ ملک کی جان چھوٹ جائے۔ اب ملک ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے، ہر چیز انشاءاللہ سستی ہوگی۔ پیٹرول کا میں آپ کو بتا دوں کہ پیٹرول ہو سکتا ہے اس مرتبہ اس کا ریٹ بڑھے۔ آج رات کو، آج 14 تاریخ ہے نا، رات کو 12 بجے اعلان ہو جائے گا، بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ عالمی مارکیٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے یہ جنگ کی وجہ سے، تو یہ پھر ریٹ نیچے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اپ ڈاؤن تو لگا رہتا ہے نا عالمی مارکیٹوں میں۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہو گیا ہے۔ اچھا، کل کا اعلان ہوا ہے، آج 14 ہے، کل 15 اکتوبر ہے، اور کل کا اعلان ہوا چھٹی ہے، 3 دن کے لیے پورے ملک میں چھٹی دے دی گئی ہے، کاروبار نزدیک کے بند کروا دیے گئے ہیں سیکورٹی کے پیش نظر، اور عوام کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں تک محدود رہیں، اور اسلام آباد کی طرف تو بالکل کوئی سوچے بھی نہ، اسلام آباد میں بہت ذلیل ہو جائیں گے ان دنوں میں، اسلام آباد جانے سے پرہیز کریں، اور جو بندہ نکلے گا اپنے گھر سے احتجاج کے لیے PTI کی کال پہ، وہ یہ سوچ کے نکلے کہ اب سیدھا شوٹ کرنے کا آرڈر ہے، اور اگر شوٹ سے بچ بھی گیا تو پوری زندگی اس کی دہشت گردی کے پرچے میں جیل میں گزرے گی، اب کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اسلام آباد تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، جہاں سے وہ چلیں گے نا وہیں پہ ان کو واڑ کے رکھ دیا جائے گا۔
اب کوئی چانس نہیں ہے۔ اس لیے جس نے اپنا پچھواڑا لال کروانا ہے وہی نکلے، اور جو پیسے لے کے نکلتے تھے نا اب وہ بالکل نہ نکلے، چاہے انہیں 10,000 کی بھی آفر کی جائے نا دیہڑی کی، 5,000 ایڈوانس دے، ایڈوانس لے لو اور غائب ہو جاؤ، کھا لو بھائی، رام کا پیسہ ہے، امریکہ سے مفت میں آیا ہوا ہے تو کھاؤ ضرور، لیکن احتجاج میں مت جاؤ، پیسے لو غائب ہو جاؤ۔ اس کے بعد کوئی بھی بندہ سوچے بھی نہ کہ وہ اسلام آباد تک پہنچ جائے گا۔ ویسے آج کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی سینئر قیادت ہے نا ان سب نے مخالفت کر دی ہے کہ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ اب ان کو بھی کھل کے چہرہ پی ٹی آئی کا پتہ چل گیا ہے، ان کو نظر آ گیا ہے کہ یہ کیوں مراد سعید کو کال کی گئی ہے۔ مراد سعید کا ڈائریکٹ رابطہ ہے امریکہ سے، اسرائیل سے اور انڈیا سے، انہوں نے مراد سعید کو کال کی ہے، باقی کسی کو کیوں نہیں کی، سینئر قیادت کو کیوں نہیں کی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، ان کو انہوں نے فدو بنایا ہوا ہے، اور وہ فدو بنے ہوئے ہیں، قوم یوتھڑ بھی فدو بنی ہوئی ہے۔ یہ بیک سائڈ پہ ان کے جو بیک سے ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے نا وہ جناب، اچھا مراد سعید کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے نا وہ آپریٹ ہو رہا ہے ادھر سے امریکہ سے، اس سے آپ اندازہ کر لینا کہ یہ ملک کے کتنے وفادار ہیں اور ان عالمی طاقتوں کو کتنے وفادار ہیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، جو ہمارے ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں، جو ہمارے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ تو ایسی قیادت کے پیچھے لگ کے اپنی فوج کا، اپنے عوام کا نقصان نہ کریں، یا اپنی قومی املاک ہے ان کا نقصان نہ کریں۔ دیکھیں اب تک پی ٹی آئی نے جتنی بھی بسیں جلائی ہیں، ریل گاڑیاں جلائی ہیں، نجی املاک کو نقصان پہنچایا، وہ کس کا نقصان ہوا ہے؟ عوام کا، براہ راست عوام کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ یہ جو گرین لائن یا اورنج لائن ٹرین ہے یا بس سروس ہے یا میٹرو بس سروس ہے، اس میں نواز شریف، شہباز شریف یا مریم نواز نے تو آ کے نہیں بیٹھنا، اس میں تو سفر کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے بچوں کو بچائیں، اور اس وقت جتنا ساتھ دے سکتے ہیں اتنا افواج پاکستان کا ساتھ دیں، اپنی عوام کا ساتھ دیں، اور ان کا میڈیا کھربوں ڈالر اس کو مل رہے ہیں، ان کے میڈیا سے پرہیز کریں، ان کے میڈیا سے بچیں۔ یہ جو ویلاگر ہیں نا، یہ یوٹیوبر، یہ عمران ریاض سب سے بڑا غدار ہے، اس کے بعد احمد میر، یہ ملک کے وہ غدار ہیں۔ وہ ارشاد چودھری، جس کو میں چودھری نہیں کمی سمجھتا ہوں، یہ پہلے مالشیا تھا، یہ جا کے اس میں مالشیں کرتا تھا پارکوں میں لوگوں کی، ہر بندہ مائک اٹھا کے صحافی بن گیا ہے۔ صحافی اگر دیکھنا ہے تو میرے جیسے لوگوں کو دیکھیں، میں 1975 سے صحافت کی فیلڈ میں ہوں، نوائے وقت اخبار میں، اس میں میرے استاد محترم کا نام ہے عارف نظامی، امید نظامی، شعیب نظامی، ان کی قیادت میں نے شروع کیا تھا سفر۔ اب نوائے وقت تو رہا نہیں، اب الحمدللہ میرا اپنا چینل ہے، اور میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں خود بھی، اور اس ویڈیوز کو گروپوں میں ڈال دیں تاکہ عوام کا دماغ کھلے، ان کو شعور آئے، اور وہ اس احتجاج سے دور رہیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں۔ اور یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے، میرے جیسے کئی لوگ آئیں گے اور ختم ہو جائیں گے، عمران جیسے کئی لوگ آئے، بھٹو جیسے نہیں رہے جو عالمی لیڈر تھا، عالم اسلام کا لیڈر تھا حقیقت میں، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا، لیکن انشاءاللہ یہ ملک رہے گا اور یہ فوج بھی رہے گی۔ اس لیے اس وقت زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کا سوچیں، اپنی افواج کا ساتھ دیں۔ اب ملک تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے، بس 5-10 سیکنڈ کی دعا کریں، اور اس کے بعد ولاگ کو اختتام پذیر کرتے ہیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور گروپوں میں شیئر بھی کرنا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ اور یا اللہ، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو اور ان کی فیملی کو کی حفاظت فرما، اور ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرما، اور ہمارے ISI چیف عاصم ملک صاحب کو اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ ISI میں جتنے بھی جوان اور افسران کام کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور یا اللہ، ہم سب کے اوپر کرم فرما، رحم فرما، ہم سب کی غیب سے مدد فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلات دور فرما، پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔